السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان کنزا فرمان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرکار۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آن جہانی ملکہ برطانیہ کا اصل مذہب کیا تھا، وہ کسی بھی روایتی اسکول میں کیوں نہیں گئیں، ان کی تربیت کے لیے خصوصی گرل گائیڈز کمپنی دی فرسٹ بیکنگھم پیلس کیوں بنائی گئی، پرنس فلپ کے ساتھ ان کی دوستی کب اور کیسے ہوئی، ملکہ برطانیہ کو مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا، رائل فیملی کی اصطلاح کس نے شروع کی، بیکنگھم پیلس پر ٹکٹ کیوں لگایا گیا، پہلی خاتون وزیر اعظم کے ساتھ ملکہ الزبتھ کے تعلقات کشیدہ کیوں رہے۔ ناظرین، 70 سال تک حکمرانی کرنے والی ملکہ برطانیہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں شاید وہ واحد سربراہ مملکت ہیں جس نے صرف اپنے ملک میں ہی 15 مرتبہ حکومتوں کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا اور تقریباً اتنی ہی امریکی حکومتیں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھی ہیں۔ اس دنیا سے جاتے ہوئے ان کی عمر لگ بھگ 96 سال تھی۔ اس میں شک نہیں کہ وہ تیزی سے تبدیل ہوتی دنیا میں استحکام کی ایک نشانی تھی۔ الزبتھ الیگزینڈرا میری ونڈرز 21 اپریل 1926 کو لندن کے علاقے میں فیر میں بریکلی اسکوائر میں واقع ایک گھر میں پیدا ہوئی۔ وہ جارج ففتھ کے دوسرے بیٹے ڈیوک آف یارک ایلبرٹ اور لیڈی الزبتھ لیون کی پہلی اولاد تھی۔ الزبتھ اور ان کی بہن مارگریٹ روز، جو ان سے 4 سال چھوٹی تھیں، نے گھر پر ہی تعلیم حاصل کی اور بہت پیار بھرے خاندانی ماحول میں پرورش پائی۔ ناظرین، گھر پر تعلیم حاصل کرنے سے یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ ان کے والدین لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف تھے، بلکہ انہیں گھر پر ہی اسکول والا ماحول فراہم کیا گیا تھا۔ کم سن الزبتھ اپنے والد اور دادا دونوں سے ہی بہت محبت کرتی تھیں۔ وہ اپنے بچپن میں ہی حاکمانہ انداز رکھتی تھیں اور کم عمری سے ہی انتہائی ذمہ داری کے احساس کا مظاہرہ کرتی تھیں۔ اس کے باوجود کہ وہ کبھی اسکول نہیں گئیں، انہیں کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ ان کی تربیت کے لیے خصوصی گرل گائیڈز کمپنی دی فرسٹ بیکنگھم پیلس بنائی گئی تاکہ وہ اپنی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ گھل مل سکیں۔ 6 برس کی عمر میں الزبتھ نے گھڑ سواری سکھانے والے اپنے استاد کو بتایا کہ وہ دیہی زندگی گزارنا چاہتی ہیں جہاں ان کے ارد گرد بہت سے گھوڑے اور کتے ہوں۔ جارج ففتھ کی وفات کے بعد 1936 میں ان کے بڑے بیٹے ڈیوڈ ایڈورڈ 8 کے نام سے تخت نشین ہوئے، مگر اسی سال وہ تخت سے دستبردار ہو گئے اور ڈیوک آف یارک جارج 6 کی صورت میں بادشاہ بن گئے۔ ان کی تاج پوشی کے موقع پر الزبتھ کو اندازہ ہوا کہ مستقبل میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ 1939 میں جب 13 برس کی شہزادی بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ ڈورٹ ماؤتھ میں رائل نیول کالج کے دورے پر گئیں تو وہاں ان کا استقبال کرنے والے کیڈٹس میں سے ایک ان کے کزن شہزادہ فلپ بھی تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ الزبتھ نے ان میں دلچسپی لی۔ 1944 میں جبکہ الزبتھ 18 برس کی ہو چکی تھیں، وہ واضح طور پر شہزادہ فلپ سے محبت کرنے لگی تھیں۔ وہ پرنس فلپ کی تصویر اپنے کمرے میں رکھتی تھیں اور دونوں میں خطوط کا تبادلہ بھی ہوتا رہا۔ نوجوان شہزادی نے عالمی جنگ کے اختتام سے پہلے گاڑی چلانا اور لاری سروس کی تربیت حاصل کی۔ دوسری عالمی جنگ میں فتح کے روز وہ شاہی خاندان کے ساتھ بیکنگھم پیلس آئیں، کیونکہ ہزاروں لوگ یورپ میں جنگ کے خاتمے کا جشن منانے کے لیے وہاں جمع تھے۔ جنگ کے بعد شہزادہ فلپ سے ان کی شادی کی خواہش کو بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس جوڑے کے خواب پورے ہوئے اور 20 نومبر 1947 کو ویسٹ منسٹر ایبی میں ان کی شادی ہو گئی۔ فلپ کو ڈیوک آف ایڈنبرا کا خطاب دیا گیا، مگر وہ بحریہ کے افسر ہی رہے۔ ان کے پہلے بیٹے شہزادہ چارلز سن 1948 میں پیدا ہوئے، جس کے بعد ان کی بہن شہزادی این 1950 میں پیدا ہوئی۔ کئی برس تک جنگ کے دباؤ اور بہت زیادہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے بادشاہ پھیپھڑوں کے کینسر کی جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے۔ جنوری 1952 میں الزبتھ، جو اس وقت 25 برس کی تھیں، اپنے شوہر پرنس فلپ کے ہمراہ بادشاہ کی نمائندگی کرتے ہوئے بیرون ملک دورے پر روانہ ہوئیں تو ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود بادشاہ انہیں ایئرپورٹ تک چھوڑنے آئے۔ یہ آخری موقع تھا جب الزبتھ نے اپنے والد کو دیکھا۔ شہزادی الزبتھ کینیا کے سیاحتی مقام پر ٹھہری ہوئی تھی جب انہیں بادشاہ کی موت کی اطلاع ملی۔ جون 1953 میں ان کی تاج پوشی کی تقریب کو وزیر اعظم ونسٹن چرچل کی مخالفت کے باوجود ٹی وی پر نشر کیا گیا۔
پہلی بار لاکھوں لوگ ٹی وی سکرینز کے سامنے جمع ہوئے اور انہوں نے ملکہ الزبتھ دوم کو عہدے کا حلف لیتے دیکھا۔ شہزادہ فلپ کی حوصلہ افزائی کے نتیجے میں ملکہ الزبتھ نے حکومت کرنے کے نئے طریقہ کار اختیار کر لیے۔ شہزادہ فلپ دربار کے روایتی ماحول سے ناخوش تھے۔ دربار میں پہلی بار آنے والوں کے استقبال کی روایت ختم کر دی گئی اور لفظ مونارکی کو رائل فیملی یعنی شاہی خاندان سے بدل دیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب شاہی خاندان اور عوام کے درمیان بہت بڑا خلا تھا۔ 60 کی دہائی کے آخر تک بیکنگم پیلس نے فیصلہ کیا کہ شاہی خاندان کو رسمی انداز میں کم دکھایا جائے تاکہ عوام ان سے قربت محسوس کریں۔ چنانچہ بی بی سی نے ایک دستاویزی فلم میں شاہی خاندان کے ارکان کو باربیکیو کرتے، کرسمس ٹری سجاتے، بچوں کو سیر لے جاتے اور ایسے عام کام کرتے دکھائے گئے جنہیں عوام نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ 1977 کے دوران ملکہ کے اقتدار کی سلور جوبلی منائی گئی تو اسٹریٹ پارٹیز منعقد ہوئیں اور تمام ملک میں تقاریب ہوئیں۔ لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے محبت دے کر شاہی خاندان میں تحفظ کا احساس پیدا ہوا اور اس میں ملکہ کا بڑا کردار تھا۔ 2 سال بعد مارگریٹ تھیچر برطانیہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی تو ریاست کی خاتون سربراہ اور حکومت کی خاتون سربراہ کے درمیان بعض اوقات تعلقات تلخ رہے۔ وہ تھیچر کے رویے اور جارحانہ انداز، خصوصاً امتیازی سلوک کی پالیسی پر جنوبی افریقہ کے خلاف پابندیوں کی مخالفت کو سمجھ نہیں پا رہی تھیں۔ 1991 میں خلیج کی جنگ کے بعد امریکہ جانے والی وہ پہلی برطانوی حکمران تھی جس نے کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ 1992 کو ملکہ نے مشکلات کا سال قرار دیا کیونکہ شاہی خاندان کے مسلسل سکینڈلز اور تنازعات سے وہ خاصی دل برداشتہ تھی۔ خصوصاً دوسرے بیٹے ڈیوک آف یارک شہزادہ اینڈریو اور ان کی بیوی سارہ فرگوسن میں علیحدگی ہو گئی، جبکہ شہزادی این کی مارک فلپ سے شادی طلاق پر ختم ہوئی۔ پھر یہ واضح ہونے لگا کہ ویلز کے شہزادہ چارلز اور شہزادی ڈیانا ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں اور پھر ان میں علیحدگی ہو گئی۔ اسی سال ونڈرز کیسل میں آتش زدگی ہوئی۔ یہ ایسی علامت تھی کہ شاہی گھرانہ مشکل میں گھرا ہے۔ عوامی سطح پر یہ تنازع بھی ابھرا کہ محل کی مرمت کے اخراجات آیا ٹیکس دہندگان کو بھرنے چاہیے یا ملکہ کو۔ آخر کار محل کی مرمت کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ٹکٹ لگا کر بیکنگم پیلس کو عوام کے لیے کھول دیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ ملکہ اور پرنس آف ویلز سرمایہ کاری کی آمدن پر دیگر عوام کی طرح ٹیکس ادا کیا کریں گے۔ ویلز کی شہزادی ڈیانا اگست 1997 میں پیرس میں ایک کار حادثے میں ہلاک ہوئی تو ملکہ پر غیر معمولی تنقید ہوئی۔ لندن میں عوام جمع ہوئے، پھولوں کے نذرانے پیش کیے گئے، مگر دیگر عظیم قومی لمحات کے برعکس ملکہ نے اس موقع پر سرد مہری دکھائی۔ تاہم بعد میں وہ ٹیلی ویژن کی لائیو نشریات میں شریک ہوئیں اور اپنی بہو کو خراج تحسین پیش کیا اور یہ عزم ظاہر کیا کہ شاہی خاندان خود کو حالات کے تحت ڈھال لے گا۔ نومبر 2007 میں انہوں نے شہزادہ فلپ کے ساتھ اپنی شادی کا 60 سالہ جشن منایا۔ اپریل 2011 میں ملکہ نے اپنے پوتے ڈیوک آف کیمبرج ولیم کی کیتھرین میڈلٹن سے شادی میں شرکت کی۔ 9 ستمبر 2015 کو برطانوی تاریخ میں ان کا دور حکمرانی سب سے طویل بن گیا اور اس نے ملکہ وکٹوریہ کے عہد کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اپنے مخصوص انداز میں انہوں نے اس پر کچھ زیادہ کہنے کی بجائے اتنا ہی کہا کہ میں نے اس کی کبھی خواہش نہیں کی تھی۔ ناظرین، اپریل 2016 میں اپنی 90 سال کی سالگرہ منائی۔ اس عمر میں بھی انہوں نے اپنی عوامی ذمہ داریاں جاری رکھیں۔ 2017 سے ایک مرتبہ پھر ملکہ کی زندگی میں پریشانیاں اور غم آنے لگے۔ ڈیوک آف ایڈنبرا کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اکثر اکیلی ہی ذمہ داریاں نبھاتی رہیں۔ خاندان کے وقار پر نئے داغ لگتے رہے، جن میں ان کے شوہر کا کار حادثہ، ڈیوک آف ایڈنبرا کا ایک سزا یافتہ امریکی کاروباری شخصیت سے دوستی کا برا فیصلہ اور شہزادہ ہیری کی شاہی خاندان میں زندگی سے بڑھتی اکتاہٹ اہم ہیں۔ تاہم انہوں نے حالات کو قابو میں رکھا۔ ناظرین، جس دور میں ملکہ برطانیہ نے عوام میں اپنا سافٹ امیج بنانے کے لیے مختلف لوگوں کو کام کرنے کے لیے کہا تو کسی نے ان کا شجرہ حضرت علی کرم اللہ تک پہنچا دیا۔ ملکہ کے حوالے سے یہ ایک ایسی خبر تھی کہ اس خبر کا ملکہ تو کیا، ملکہ کے بزرگوں میں سے بھی کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ اس وقت چونکہ انٹرنیٹ عام نہیں ہوا تھا اور سوشل میڈیا کا تو وجود بھی نہیں تھا، اس لیے یہ خبر عام نہیں ہو سکی۔
تاہم یہ خبر دنیا بھر کے اخباروں نے صفحہ اول پر چھاپی۔ مسلمان ملکوں میں بھی اس خبر کو بڑی دلچسپی سے سنا گیا۔ بہرحال اس خبر نے جہاں سب کو ہی حیران کر دیا، وہاں وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر نے ان کی سیکیورٹی میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا۔ 2015 میں یہ خبر ایک مرتبہ پھر نکلی جب ایک مصری ٹیلی ویژن چینل سے بات کرتے ہوئے مصر کے مفتی اعظم علی جمعہ نے کہہ دیا کہ بنی ہاشم کے گھرانے کا ایک فرد برطانیہ میں گرفتار ہوا تھا جسے زبردستی عیسائی بنا لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ملکہ الزبتھ کا دادا تھا۔ اس شجرے کے مطابق ملکہ الزبتھ قرون وسطیٰ کے ہسپانیہ کے ان مسلم حکمرانوں کی نسل سے ہیں جن کا شجرہ نسب حضرت علی کرم اللہ سے جا کر مل جاتا ہے۔ ان میں ایک بادشاہ کا نام المعتمد ابن عباد بتایا جاتا ہے۔ اس کی ایک بیٹی شہزادی زائدہ تھی جو والدہ کے ساتھ اسپین کے شہر سیوائل میں رہتی تھی۔ یہ 11ویں صدی کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ جب یہ شہزادی سیوائل سے چلی گئی اور بعد ازاں اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ مورخین کا دعویٰ ہے کہ ملکہ برطانیہ اسی شہزادی کی نسل سے ہیں۔ مورخین کے اس دعوے کی تصدیق اسپین کے قدیم ریکارڈ نے بھی کی، جبکہ مصر کے سابق مفتی اعظم علی گوما بھی اس کی تصدیق کر چکے ہیں۔ جبکہ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ کہانی دلچسپ و عجیب ضرور ہے لیکن اس میں بڑے جھول ہیں۔ پہلی بات یہ کہ شہزادی زائدہ کا سلسلہ ملکہ الزبتھ دوم سے تو ضرور ملایا جا سکتا ہے، لیکن زائدہ کا معتمد سے کیا رشتہ تھا؟ یہ بات اتنی سیدھی سادی نہیں۔ دوسرا یہ کہ نسب باپ کی طرف سے چلتا ہے اور ملکہ کے حضرت علی تک شجرے میں 2 4 نہیں 13 خواتین آتی ہیں۔ ناظرین، ملکہ الزبتھ کا تعلق سادات خاندان سے تھا یا نہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہی معتبر ہے جو مسلمان اور تقوی والا ہو، اور یہ بات تو کنفرم ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھی۔ رہی بات تقوی کی تو یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ ملکہ کی وفات کی خبر محل کے مرکزی دروازے پر چسپاں کی گئی اور وفات کی خبر عام ہوتے ہی برطانیہ بھر میں لوگوں نے انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پھول رکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ہزاروں افراد نے اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے بیکنگھم پیلس کا رخ کیا، جہاں بڑی تعداد میں لوگ پھول رکھتے اور ملکہ کی رہائش گاہ کی تصاویر لیتے دکھائی دیے۔ ملکہ کی رہائش گاہ پر پرچم سرنگوں کر دیا گیا۔ لندن اسٹیڈیم میں ویسٹ ہیم یونائیٹڈ اور FCSB کے درمیان یوروپا کانفرنس لیگ کے میچ سے قبل 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ناظرین، ملکہ برطانیہ کے حوالے سے معلومات تو بے شمار ہیں، جن میں ان کا سافٹ امیج بنانے کے لیے بنائی گئی معلومات بھی ہیں اور بہت سی ایسی بھی ہیں جو اس کے برعکس ہیں۔ یہ تمام معلومات ہم وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آخر میں آپ کو یہ معلومات دینا بھی ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو تیار کرنے کے لیے تمام معلومات ہمیں سینئر صحافی جناب خالد نجیب خان نے فراہم کی ہیں، جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے خبرکار۔